پاکستان کا سب سے بڑا مجرم باجوہ ہے. میں کہتا ہوں سمبولک سزا اس کو دے دے تاکہ پاکستان کا قبلہ درست ہو جائے. تاکہ پہلی تو بات ہے کہ تجزیے اور جو سوچ ہے وہ تو میری بنی ہوئی ہے. یہ سارا زندگی کا حاصل کلام ہے کیونکہ ہماری عمر کا ہمیں مارجن دے دے کہ یہ جو کچھ دیکھا پاکستان میں اور جو اس طرح کے جو ہم نے حالات دیکھے اور جو رول ہمارے اداروں کا رہا ہے اس کے بعد میں تو بڑی میرے لیے تو ایک ہی چیز ہے کہ جو بندہ اداروں کے ساتھ کی مدد لیتا ہے یا ان کا مددگار بنتا ہے تو مجھے سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ پورا وہ ملک کو دوبارہ سے انڈرمائن کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے. تو میں اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اثر تو کیا پڑنا تھا لیکن جب میں نے ٹویٹ آگے کی کہ جی حسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دوران الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے میری اگلی ملاقات کینسل کر دی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ فرق پڑا ہے. پھر میں نے ٹویٹ ساروں نے کہا نہ کرو تو میں نے کہہ دیا بھائی آپ ناراض ہوتے میں نہیں کروں گا بس اب میں اچھا ہو گیا ہوں اب میری ملاقاتیں کرا دو. تو آپ کو تو روز ٹی وی پہ بیٹھنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے تو اب عمران خان کی سیاست کے بارے میں آپ کی تجزیہ وہی ہے جو پہلے تھا؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کے بارے میں میں یہ ایک بات حتمی کرتا ہوں اور میں نے کالم میں بھی لکھا ہے ٹی وی میں لکھا ہے کہ آپ اس کو ایلیمینیٹ نہ کریں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے نواز شریف ہیں یا ذوالفقار بھٹو ہیں یا شیخ مجیب الرحمان ہیں یا ایون اور بھی 2-3 میں نام لے سکتا ہوں. یہ پاپولر پالیٹکس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کی جو سزا وہ ریاست کو ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بھگتے گی کیونکہ عمران خان لیکن اس باجوہ صاحب کے 6 سال میں سے ان کے جرائم کے اندر جو شراکت دار تھا عمران خان تھا 5.5 سال اور وہ کہتے ہیں جی اور چلو پھر بھی ہے لیکن عمران خان کم از کم اس کے بارے میں ایک ایڈمیشن تو کرے نا اور یہ تو کرے کہ جی میرے جو جس کو کہنا چاہیے کہ میں یہ واقعی غلطی ہے جیسے بشوا لوگ کہہ چکے وہ بھی غلطی تھی قاضی صاحب والی غلطی تو یہ کہ جو جیسے عمران ریاض صاحب نے کہا کہ آپ بھی کہتے تھے یہ کرپٹ ہے تو میں تب بھی کہا میں نے کہا عمران بچے یہ ہمیں کیوں نہیں کہتے تھے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں یہ آپ لوگوں کو کیوں خاص یہ مطیع اللہ جان کو کیوں نہیں بتاتے اندر کی باتیں آپ کو کیوں بتاتے تو آپ ایک دفعہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ان آپ کو استعمال کر کے لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے پھر ان کو پکڑ کے ان کو کمزور کیا جاتا ہے. یہ 70 تو آپ سمجھتے ہیں کہ اصل مجرم جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا؟ مطیع اللہ میرا تو حاصل کلام ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ ہے جنرل ایوب خان. لیکن باجوہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ کنوکشن میں حد تک کہتا تھا اور جہاں جاتا تھا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں سخت الفاظ کہتا تھا میں کہتا سمبولک سزا اس کو دے دے تاکہ پاکستان کا قبلہ درست ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ اس کو ٹو نہ کرے جو کوئی وہ کام کرتا رہے. لیکن باجوہ صاحب کے دور کے بعد میں سمجھاؤں کہ نہیں ایوب خان جو ہے نمبر 2 مجرم تھا. پاکستان کا سب سے بڑا مجرم باجوہ کیونکہ اب جو ہمارے بیت رہی ہے بیتنے والی ہے جو میں پاکستان کا حالات بہت ہی تکلیف دہ دیکھ رہا ہوں تو جو بیتنے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو اصلی ہے وہ جنرل باجوہ. لیکن جنرل باجوہ تو چلے گئے ہیں آپ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو کوئی راستہ عقل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تھا کوئی اور نکالنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ ہوا ہے اب یہ اتفاق ہے یہ حالات کا جبر ہے قسمت ستم ظریفی ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے ان کے گلے پڑ گئے. ان کی چوائس کیا پہنچے کہ عمران خان سپٹمبر میں لانگ مارچ کر رہے ہوں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل نہیں بننے دینے. پاکستان کے اندر کبھی ہم نے دیکھا تھا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں اتنی الجھ گئی ہیں کہ کیسے سلجھیں گے اس کے لیے کوئی سلجھانے والا ہے مجھے بندہ بھی نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے حالات کو کوئی بندہ جو ہے سلجھا سکے. نواز شریف سے کوئی توقع ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا جس جب وقت آ رہے ہیں تو میں تو کالم میں لکھ چکا ہوں کہ چاہے نواز شریف صاحب چاہے عمران خان صاحب چاہے زرداری آ جائے چاہے اکٹھے ہو کے آ جائے بہت مشکل ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا. یہ کرائسس جو ہمارے ہے نا یہ اقتصادی کرائسس ہے ہی نہیں میں مانتے نہیں. اقتصادی کرائسس تو وہ بائی پروڈکٹ ہے اس کوک سے جنم لیا جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے. ہمارے پاکستان کو جو بالکل ماجلائز کو سیاسی جو سیاسی عدم استحکام نے یہ ساری چیزیں پھر پیدا کی ہیں جس میں سب سے بڑی جو مد ہے وہ اقتصادی جو بدحالی ہے. تو اس وقت سیاسی لیول پلینگ فیلڈ ہے تمام سیاستدانوں کے لیے؟ نہیں نہ ہے نہ رہی تھی لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کو اگر اس کی پاپولر پالیٹکس جو ہے جیسی تیسی ہے اس طرح بہیمانہ طریقے سے نہیں تھی کہ یکدم آپ نے اس میں آ گئی ہو
ایک لگا ہو نواز شریف نے ایک محنت سے کی تھی. کب اس کو آپ نے اس کی سیاست ختم کی, اس کو نکالا, اس کا 2014 سے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ میڈیا ٹرائل کیا اور آج تک کرتے رہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کا وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ اب دیکھیں نا یہ سارا عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کا بے ایمانہ طریقے سے میڈیا ٹرائل ہوا, اور اس میڈیا ٹرائل کے اندر بالکل پاکستانی قوم ڈیوائڈ علیحدہ ہو گئی. میں اس طرح جانوروں کی طرح ہم ایک دوسرے لڑ رہے ہیں تحریک انصاف والے اور مخالفین. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ والا ایشو جو ہے نا میرے لیے ارریلیونٹ ہو گیا ہے جتنا بڑا کرائسس ہر طرح کا. الیکشنز کتنے ضروری ہو چکے ہیں؟ اور یہ بات وزیر اعظم صاحب نے ڈنر کیا تھا, آپ بھی تھے اس پہ, آپ میرے چلے گئے تھے, تو میں نے ایک سوال کیا تھا. میں نے سوال نہیں کیا تھا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ الیکشن کرا سکتے تھے اکتوبر نومبر میں, کیونکہ حالات سیاسی طور پہ آپ کے کنٹرول میں ہیں, جس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہیں. عملاً جو ہے تحریک انصاف والے بیچارے لڑنا بھی جائیں تو نہیں لڑ سکیں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں کرائے اور آخری دن نواز شریف صاحب نے مردم شماری کے نمبرز ڈکلیئر کر کے اور الیکشن ملتوی کرنے کا بندوبست کیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ہوگا فروری میں کرا لیں گے. میرا خیال ہے آج نہیں کرا سکے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, اور میں اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں کہ الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے. میں نے کہا وزیر صاحب میری بات سن لیں. اسی میٹنگ میں میں نے کہا آپ سن لیں, اگر آپ نے فروری سے آگے کیے تو پھر آپ کا آئین سخت ہو جائے گا, کیونکہ یہ آپ اس کے بعد بے شمار چیزیں پیدا ہوں گی. دسمبر جنوری کے واقعات ہیں, وہ تو نہ مجھے پتہ ہے, نہ جناب منیسا کو پتہ ہے, نہ مسلم لیگ کو پتہ ہے, نہ عمران خان کو پتہ ہے. یہ واقعات کو مطلب کسی کا زور نہیں ہوتا نا. آپ تو آج کے بارے میں کوئی انالیسس کر سکتے سیاسی کہ ویریبلس آج کے ہیں, اگر یہ ویریبلس ہی چینج ہو گئے تو واقعات تو تبدیل ہو جائیں گے. تو اگر الیکشن اب تو آپ کے پاس ہے جی کہ آئین کی ایک شک کہتی ہے اوور اسٹیج صحیح, اس میں بحث ہے, وکیلوں کی دو رائے ہیں کہ جی آپ کے یہاں جب نئی حلقہ بندیاں ضروری ہے مردم شماری کے نمبرز کے بعد, اس کے بعد کیا آپ کہیں گے فروری کے بعد کہ کیوں موجود کر رہے ہیں. اچھا, شیخ رشید صاحب نے جو بازیاب ہونے کے بعد پیشکش کی ہے, جبری گمشدہ رہے وہ, پھر جبری بازیابی ہو گئی ان کی, تو ابھی جو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ معافی مانگیں گے, عام معافی آرمی چیف سے ملاقات کر کے, تو شیخ رشید صاحب کی یہ جو پیشکش ہے 9 مئی کے ملزمان کے لیے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں جی اللہ کرے جی اب غصہ چونکہ عام معافی دے دیں تاکہ پاکستان آگے چلے. تو نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ میں نے معاف کیا. میں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا پن سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی پاکستان بڑے سے بات تقریر سنی ہے جس میں کسی مخالف کو گالی نہیں. پرسنلی ایسا لگ رہا ہے معافی مل سکے کہ آپ پرسنلی کیا کہیں گے؟ یہ ان کو پیسے دیں, میں نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں. میں کہ آپ کو پتہ اللہ جان سے آپ کو کیا پتہ بیچارے میری جیب میں جتنا میں نے ہوا ڈالا ہے, میں نے فوجی کے اندر تو مقام میں کرتے ہی نہیں. ان کو پتہ میں جیو سے ہی پیسے لیتا ہوں. اسی بات